اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پروگرام العرفان کے ساتھ میں ہوں ذوالفقار احمد۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک بہت بڑی عنایت، بہت بڑی رحمت، انسانی صحت، اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے موضوع میں ہم ڈسکس کریں گے اسلامی تعلیمات اور ہماری صحت۔ صحت اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے بغیر بندہ اللہ رب العزت کی عطا کی گئی دیگر نعمتوں سے بھی بہتر طور پر استفادہ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ صحت نہ ہو تو عبادات نہیں ہو سکتی، بہتر طور پر اللہ رب العزت کے حضور بندگی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نظر فرید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو ڈسکس کریں، فرمائیے گا صحت کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم صحت کہتے کس کو ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس بابرکت ماہ میں یہ بہت اچھا جو ہے موضوع اس کا انتخاب کیا ہے۔ بنیادی طور پر صحت جو ہے اس کو دو تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک صحت جسمانی ہے، جیسے وجود ہے اس کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، اور ایک صحت روحانی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناصب نبوت میں سب سے بڑا منصب عطا کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو تزکیہ ہے، تو تزکیہ قلوب بھی ہے، تزکیہ ابدان بھی ہے، تزکیہ اجسام بھی ہے۔ تو صحت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حوالے سے ذکر فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو بھی نعمت ہے تم اس کی قدر نہیں کرتے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی بیماری دبوچ لیتی ہے تو پھر تم اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو، رجوع کرتے ہو۔ تو یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس صحت جسمانی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر اس نعمت سے مراد صحت الجسم لیا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 5 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اس میں ایک بڑی چیز نعمت ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، شبابک قبل حرمک وصحتک وقال قبل سقمک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک وغناک قبل فقرک۔ تو 5 چیزوں میں پہلی 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرنے کا ذکر ہے، یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں، اور سب سے بڑی بات اس حدیث مبارکہ میں کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے جو ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ تو باقی اس کے 4 اور اجزاء ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ایفسائز کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے کہ نعمتیں ہیں جس میں صحت بھی نعمت ہے، اور ایک حدیث پاک کی روح سے وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبود فیہما کثیر من الناس
کہ دو نعمتوں کے معاملے میں تم لوگ کثرت سے دھوکے کا شکار رہتے ہو. اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ الصحہ، نمبر 2 الفراغ. یعنی صحت اور فراغت کے جو معاملات ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں. تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ صحت اور فراغت کو دھوکے والی نعمتیں کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ بعض کا صحت ہوتی ہے لیکن آدمی دنیاوی معاملات میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اللہ رب العزت کے لیے فراغت نہیں ہوتی، فرصت نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا. تو دوسرا معنی ہے جب وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے پاس فراغت تو ہوتی ہے لیکن اس وقت صحت نہیں. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ صحت ہوگی تو اللہ رب العزت کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہوگا، جسم توانا ہوگا، ذہن پاک ہوگا، پاکیزگی ہوگی، صحت و تندرستی ہوگی تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھکنے کی لذت سے آشنا ہوگا. تو بہت یہ خوب، بنیادی طور پر صحت کا ایک انٹرو تھا، وہ آپ کے گوش گزار کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوب فرمایا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے وہ غلط فہمی اور مغالطے کا شکار ہوتا ہے، اور صحت ہو تو بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. صحت کے لیے عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک معمول یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبح اٹھے، ورزش کی جائے، ذرا گرمجوشی سے دن کا آغاز کیا جائے، انسانی بدن جو ہے وہ ذہن بیدار مغز ہو، چاق و چوبند ہو جائے. بات بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جسمانی صحت کے لیے نفسانی صحت کا ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا نفسیاتی طور پر بھی انسان کا چاق و چوبند ہونا ضروری ہے نفسانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. جسمانی صحت نفسانی صحت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہ جیسے روح ہے، روح کے معاملات ہیں وہ جسم کے ساتھ پیوستہ ہے، ایک ایک رگ میں وہ سموئی ہوئی ہے. اسی طرح جسم توانا ہے تو وہ آپ کو لذت عبادت اور عبودیت کے مزے سے آشنا کرے گی. تو اسلام نے تو اس کو شروع سے ہی ایمفسائز کیا ہے کہ آپ کے جسم کی جو توانائی ہے اس کا پورا اثر جو ہے، اس کا جوہر ہے، وہ آپ کے وجود کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اور جب طاقت نصیب ہوتی ہے، جسم میں توانائی آتی ہے تو انسانی جو جسم ہے وہ پھر عبودیت کے مقام پر پہنچتا ہے. تو عبودیت کا مقام کیا ہے کہ آپ کے جسم کی پاکیزگی ہے، آپ کی روح کی پاکیزگی ہے، آپ کے ہاتھوں کی پاکیزگی ہے، آپ کے لباس کی پاکیزگی ہے، آپ کے اعضاء جو ہیں پاک ہے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر. تو پاکیزگیوں کا مرکب بنایا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا طہور شطر الایمان. تو یہ ساری جسمانی صحت اس سے وابستہ ہے. اسلام کو جب آپ دیکھتے ہیں وضو سے لے کر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صبح جو ہے وہ الصبح اٹھنا، تو یہ آپ کے وجود کو طبی طور پر بھی فائدہ دیتا ہے، روحانی طور پہ بھی اس کے فوائد ہیں. تو جب آپ کی کمر جھکنے کے قابل ہوگی تبھی آپ جھکیں گے. جب آپ اتحیات میں بیٹھنے کے قابل ہوں گے تو تبھی آپ اتحیات میں بیٹھیں گے. صحیح. آپ سجدے کرنے کے قابل ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے اور اس سے آپ کو لذت حاصل ہوگی. تو اسلام تو ایک ایک اینگل سے ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ زیادہ ہو بستتن فی علم ہے، جسد کا ذکر بھی ہے تفاسیر میں. تو آپ اپنے جسم کو توانا رکھیں، آپ کی روح توانا ہوگی، جسم کی پاکیزگی اس کے ساتھ مشروط ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ہے وضو کے بغیر نہیں کر سکتے، جسم ناپاک ہے تو آپ غسل کے بغیر پاک نہیں ہو سکتے. تو صحیح. جہاں پہ ظاہری پاکیزگی رکھی گئی ہے اسی کے ساتھ پھر باطنی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اگر اسی بات کو ہم زمین کے محور اور گردش کو اگر دیکھیں، جو سورج کے گرد زمین کا چکر ہے، تو اس کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ جب زمین اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے
تو जिस हिस्से का रुख सूरज की तरफ करने लगती है, उस हिस्से की फ़िज़ा में खुशगवार ताज़गी आती है, जिससे फ़िक्र व अमल में बरकतें मिलती हैं। अगर उसी कानून फ़ितरत को समझते हुए समझ लेने वाले लोग, ख़्वाह वो खुदा को मानने वाले हों या उसके वजूद के इनकारी हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ितरी कानून के मुताबिक अपनी बरकतों से उन्हें ज़रूर नवाज़ता है। आपकी बात बिल्कुल बजा कि अगर नफ़सियाती तौर पर इंसान जो है वो सेहतमंद है, तो वो जिस्मानी तौर पर वो यकीनन इबादत की लज़्ज़तों से आशना हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम इंसानी सेहत का ख़याल किस तरह से रख सकते हैं? जी, डॉक्टर साहब, इस्लामी तालीमात तो हैं ही सारी सरापा खैर। तो उसमें आप सुबह उठ के जो अर्ली है वो अल सुबह उठना है फजर के लिए, और अगर तहज्जुद के लिए उठा जाता है तो ये तो सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तहज्जुद के लिए व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा। तो ये तहज्जुद है, फजर के लिए उठना है, जिस्म को चाको चौमट करना है। उसमें बेशुमार इसमें रिवायात हैं और तहरीक पेश की गई है, तहरुक इस हवाले से दिलाया गया है कि आप जो रोजमर्रा उमूर हैं उनका आगाज अलग सुबह करें। जो कौमें आगे बढ़ना चाहती हैं, तरक्की करना चाहती हैं, उनके लिए मशअल राह है इस्लाम का ये पैगाम कि आप कम अज कम तहज्जुद ना सही तो अलग सुबह हो, सुबह सादिक के करीब उठें, अपने मामलात देखें। हमारे देहात का कल्चर था, उसमें हमारी माएँ बहनें बेटियां अलग सुबह उठती थी, हमारे बुजुर्ग उठते थे। वो खेती बाड़ी के जो मामलात थे उससे पहले वो अपने सारे जो घर के मामलात थे सफाई सुथराई के वो इजाज़त कर होते लेते थे। थे। सही। तो उससे एक खैर आती है, बरकत आती है। पूरे यूरोप को देख लें, आज वो उनके ऑफिसेज 7 बजे खुल जाते हैं। सही। तो 7 बजे का मतलब ये है कि वो सुबह अर्ली उठते हैं, उन्होंने अपने मामलात करते हैं, पाकीज़गी के करते हैं, जो गुस्ल है उसके मामलात करके। तो रूटीन जो है वो बेहतर होती है इस्लाम के ऊपर, कि सही। आप इस्लामी तालीमात को अडॉप्ट करते जाते हैं, आप में बरकत आती है। सुबह सूरज की जो शुआएं हैं वो खैर का पैगाम लेकर आती हैं, वो बिल्कुल बरकत सही। का पैगाम लेकर आती हैं। फरिश्ते हैं जमीन पर, अगर वो नाजिल होते हैं, अल्लाह की बरकतें, इसलिए फरमाया गया है कि रिस्क तलाश करें। तो रिस्क सो कर तो नहीं तलाश किया जा सकता। रिस्क तलाश करने के लिए आपको अलग सुबह उठना है, उसकी बारगाह में माथा टेकना है, उससे राज़ो न्याज़ की बातें करनी है, और उसकी मदद के साथ आपने फिर अपने खैर के उमूर सरअंजाम देने हैं, जिसके लिए सबसे बेहतरीन तहरीक जो है वो फजर की नमाज बाजमात अदा करने की इस्लाम में ये जो हुक्म दिया गया है। बिल्कुल सही। आपकी इसी बात पर मुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद आ रही है जो जामे तिर्मिज़ी में मज़कूर है, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती बिकुहूरिहा। ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए दिन के इब्तिदाई हिस्से में बरकत अता फरमा। तो जिस शय के लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बरकत मांगी हो, फिर वो चीज़ खैर बरकत से क्यों कर खाली रह सकती है। इसीलिए तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अलग सुबह उठना और उसके मुताबिक काम करना वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरे पास एक सवाल और है कि अच्छी सेहत के लिए हम क्या-क्या मुख्तलिफ़ किस्म के मामूलात हैं जिनको अपने शामिल हाल कर सकते हैं? या यूँ कहिए, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा और सादा करूँ, कि आज की हमारी इस बहुत तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में हम क्या ऐसे मामूलात कर सकते हैं कि जिससे सेहत भी बेहतर रहे और हमारी ये तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी भी चलती रहे? जी डॉक्टर साहब, ये इस हवाले से तो बहुत अच्छा सवाल किया कि आपने, कि आज के इस जो रोज़मर्रा रूटीन है और उसके जो मामलात हैं, वो इस कदर तेज़ हो गए हैं मामलात, और उसमें आपको वक़्त का तयन करना बहुत मुश्किल हो गया है कि उसकी तक़सीम करके आपकी सेहत जिस्मानी और सेहत रूहानी का भी एहतमाम इसके साथ किया जा सके। तो सबसे पहले जो है कि
آپ جو معاملات ہیں، اگر آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس میں صرف آپ 1 گھنٹے کی بجائے آپ 15-20 منٹ صبح دیں. صبح جب چل کر آپ مسجد جائیں گے تو آپ کی صبح کی سیر ہوگی، تازہ ہوا آپ کے جسم میں نتنوں کے ذریعے داخل ہوگی، پاکیزگی ہوگی، پولوشن اس وقت نہیں ہوتی. تو اس سے یہ ہے کہ روح کی بالیدگی کے ساتھ ساتھ جسم کی بالیدگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. صبح جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جس کو بعض اوقات پورے کی ہوا بھی چلتی ہے، تو آپ کی جسم و روح کو وہ معطر کرتی ہے. آپ گراؤنڈ میں سے گزرتے ہیں، آپ کسی ایسے پارک میں سے گزرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز تو نہیں کر پاتے، لیکن 10-15 منٹ کا وہ جو عرصہ ہے اس میں آپ اپنی صحت کے لیے بہت بہترین اس سے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. اور دوسرا، جب آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں تو اس میں کمر کی ایکسرسائز ہے. گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، نتنوں کو صاف کرتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، پاکیزگی آتی ہے، کانوں میں انگلیاں مسا کرتے وقت. تو یہ ایک فزیکل ایسی ایکسرسائز ہے جس میں کافی حد تک جو ہے آپ کے جسم کو توانائی اور تازگی مہیا ہوتی ہے. تو آپ کی صبح کا آغاز اچھی اور خیر والی سوچ سے ہوتا ہے، تو آپ کی نفسیات جو ہے وہ بھی ایکٹیو رہتی ہیں، کیونکہ جو مومن ہے اس کے اندر مایوسی نہیں آتی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو وہ مایوس تو ہوتا نہیں ہے. اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں اس کا جب سر سجدے میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کے دعا کرتا ہے، اور دعا کرنے کے بعد اسی کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے فضل کی، کرم کی، لطف و کرم کی، تو جب وہ نکلتا ہے تو اس کے جسم کے اندر توانائی اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تو توانائی سے وہ بھرپور ہو کر وہ خیر کی طرف نکلتا ہے. نیگیٹو سوچ نہیں آتی. صبح صبح اللہ کے حضور حاضری دی ہے تو عہد و پیمان کر کے آتا ہے، تو سب سے پہلا اس کا یہ اس میں نکل گیا. اس کے بعد جب ظہر کا ٹائم آتا ہے تب تک اس کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے. اور اگر گرمیاں ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ دوپہر کا کھانا ہے اس کے بعد قیلولہ فرماتے تھے، تو اس سے بھی جسم کو راحت نصیب ہوتی ہے. بعض اوقات رات ہے تو اس کی نیند کے جو معاملات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو گرمیوں میں کیونکہ دن لمبے ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد اس کو قیلولہ ہے، اس سے جسم جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ راحت محسوس ہوتی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو دن ڈھلتا جاتا ہے، اور پھر اینڈ پہ تو ظاہر اسلام نے فرما دیا کہ رات جو ہے وہ سکون کے لیے ہے، خیر کے لیے ہے، آرام کے لیے ہے. تو جسمانی جو تھکاوٹ ہے، جیسے جیسے سورج غروب ہوتا جاتا ہے اس کے رزق کے معاملات بھی اللہ رب العزت کی وہ برکت والی، جیسے آپ نے روایت بیان کی ہے، تو اس کے جو رزق کے معاملات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ ڈیورنگ جاب ہے، آپ دنیاوی معاملات ہیں، آپ تجارت کے معاملات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ریلیکسیشن کا یہ جو ماحول ملتا ہے. آپ وضو کے لیے اٹھے ہیں، پاؤں کی تھکاوٹ دور ہو گئی، نمی آئی، اس سے آپ کا وجود بہتر ہو گیا، آنکھوں کے اوپر پانی کے چھینٹے لگے، آپ کی آنکھوں کو توانائی مل گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم وقت بچا کر خیر کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، عمومی طور پر ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ غذا، اچھی غذا مطلب ڈائٹ زبردست قسم کی، ہیوی قسم کا کھانا کھایا جائے تو صحت بہت اچھی ہوتی ہے. اسلامی تعلیمات کھانے کے حوالے سے کیا ہیں؟ کیونکہ کھانا ایک بیسک یا بنیادی عنصر ہے ہماری اچھی صحت کے لیے. تو کس طرح کا کھانا جس کو قرآن نے یا اسلام نے جو ہے وہ ہمیں الاؤ کیا ہے، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس کو ہم اچھی یا صحت بخش غذا کہتے ہیں، اس کا صحت سے تعلق کیا ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے کیونکہ سب سے بڑا بنیادی چیز ہے کہ کھا کیا رہے ہیں، اسلام کا اس پہ فوکس ہے. صحیح. کلو وشربو ولا تسرفو، صحیح. تو آپ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کریں، حد اعتدال سے نہ بڑھیں. تو جو پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں ان میں سے آپ نے کھانا ہے. اور کھانے کے حوالے سے بھی
اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اس کے مختلف آداب بیان کیے گئے ہیں کہ بہت زیادہ گرم گرم نہیں کھانا, غذا کا تعین کرنا ہے. جیسے آقا علیہ السلام کو بکرے میں خاص چیزیں پشت کا اور اس کا گوشت, بہت دستی کا گوشت بہت پسند تھا. تو اس طرح توازن رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر گوشت ہے اس کے ساتھ سبزی ہے. اور کھانے سے پہلے آپ کھانے کا جو مزاج ہے اس کو دیکھیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق کیا کھانا ہے. شریعت بتاتی ہے کہ آپ نے کھانے سے پہلے کیا لینا ہے, کھانے سے بعد کیا لینا ہے. سبزیاں ہیں, کھانا ہے, بلکہ کچھ روایات میں یہاں تک کہ ہے کہ 2 یا 3 طرح کے کھانے کو اکٹھا کرنے سے بھی اجتناب فرمایا گیا. صحیح صحیح. تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں کون سی ہیں, ان کو پسند, ان کا جو سنت طریقہ ہے وہ کھانے کے حوالے سے اسپیشلی کیا تھا. تو پیٹ بھر کر کھانے سے منع فرمایا گیا ہے. روایات کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ 3 آنت کے حوالے سے ذکر ہے. شیطان کا فرمایا گیا کہ وہ 7 آنتوں سے بھی کھاتا ہے. اور کچھ حکماء بیان کرتے ہیں کہ کھانا ہے, آپ کھانے سے پہلے کچھ دیر پہلے پانی وغیرہ پی لیں, کھانا کھائیں, اور کھانے کے دوران پانی سے اجتناب کریں, اور اسپیشلی کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ بالکل پانی سے آپ پرہیز کریں. تو کیونکہ معدے کے اندر انزائمز ہوتے ہیں, تو معدہ ہی تمام بیماریوں کی جڑ بھی بیان کیا گیا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ ہر بیماری کی جڑ جو ہے وہ اس کو معدے کو بھی قرار دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھوک رکھ کر کھائیں. اگر آپ کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ اس میں 1.5 کر لیں. تو اس طرح کھانے کو اچھے اہتمام کے ساتھ, خیر کے ساتھ, جو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے شکم اطہر میں کھانا اترتا تھا تو ایک ایک لقمہ جو ہے وہ خود درود پڑتا, وہ خود جو ہے شکرانہ ہے کہ شکر کے کلمات ادا کرتا ہے کہ میری یہ قسمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کھا رہے ہیں, تناول فرما رہے ہیں. تو اس میں آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, ٹھنڈا کر کے, بہت زیادہ ٹھنڈا کر کے بھی نہیں, توازن اور اعتدال کے ساتھ کھائیں اور اس کی ترتیب رکھیں. اور رات کو کھانے میں بلکہ وہ حکماء بیان کرتے ہیں صبح کا کھانا بادشاہوں جیسا کھائیں, ناشتہ جسے آپ بولتے ہیں, صحیح. دوپہر کا کھانا وزیروں جیسا کھائیں, اور رات کا کھانا فقیروں جیسا کھائیں. فقیروں جیسے بہت کم. اور ہم نے الٹ کر دیا ہے, ہم رات کو خوب سیر ہو کر کھاتے ہیں, جو کہ حکماء بیان کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے اس سے پہلے کھانا کھانا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد کم از کم 2 گھنٹے بعد آپ بستر پر جائیں, تاکہ معدہ ہے اور اس کو ہضم ہونے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے. تو تاکہ اتنا آپ سیر ہو کر, جیسے عموماً ہمارا رویہ ہے افطاری کے وقت جو ہے تو 6-7 چیزیں عموماً ہر دسترخوان پر میسر ہوتی ہیں. صحیح. تو کوشش ہوتی ہے کہ, اور دوسرا اس کا دوسرا کلچر ہمارا بوفے سسٹم بن گیا ہے, 14 15 20 ڈشز ہیں. تو جس نے پیسے بھرے ہیں اس کی تو خواہش ہوگی کہ میں ہر چیز کو کھاؤں, حصہ بقدر جثہ سے بھی بڑھ کے. تو اسلام اس میں توازن رکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ بھوک کے وقت کھائیں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے. صحیح. ہم عادتاً کھاتے ہیں, ٹائم کے حوالے سے کھاتے ہیں. بھوک لگی ہے تو آپ کھائیں, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. بھوک نہیں لگی اور اس میں آپ کھا رہے ہیں, تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ سونا بھی کھا لیں, بہترین مرغب غذا بھی کھا لیں, تو اس کا آپ کے جسم پر اس طرح کا اثر نہیں ہوگا جس طرح کا اثر آپ کو بھوک کے وقت کھانا کھاتے وقت ہوگا. صوفیاء کے ہاں تو ایک مقولہ معروف ہے, قوت لا یموت, اتنا کھاؤ کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے, پیٹ بھر کے کھانا. وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے ذکر کی, المؤمن یاکل فی معی واحد, کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے, والکافر یاکل فی سبعۃ امعیٰ, کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. مطلب بے رکاوٹ کھاتا ہے, بہت زیادہ کھاتا ہے, شدت کے ساتھ. وہ جیسے بفے کا ایک جو ہے وہ سسٹم آپ نے ذکر کیا. کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
गरम खाना खाने से मना फरमाया कि गरम खाना खाने से बरकत नहीं होती है। खाना उजलत में खाना, बिना चबाए उसको खाना, हुक्मा के मुताबिक तो अगर चबाया नहीं गया खाने को, तो फिर वो खाना हज़म नहीं होगा। दाँतों का काम मैदे से लिया जाएगा तो मामलात कहीं न कहीं बिगड़ते चले जाएँगे, ख़राब होंगे और शायद आजकल हम जो मुख्तलिफ़ बीमारियों को फ़ेस कर रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रीज़न भी यही है कि हमारे खाने-पीने में एतदाल नहीं है। डॉक्टर साहब ये फ़रमाइएगा कि जो सेहत है, उसके साथ आँखों का और दाँतों का ताल्लुक क्या है? अच्छी सेहत के साथ दाँतों और आँखों का ताल्लुक क्या है? जी, एक तो इसका एक नफ्सियाती ताल्लुक है। खाना जब आपके सामने आता है तो अल्टीमेटली दिमाग में फौरी तौर पर उसका मैसेज पहुंच जाता है, तो वो म्यूकस बनाना शुरू कर देता है कि कौन सी चीज़ है। उस हिसाब से जो है लिवर है और स्टमक है, मैदा है, वो हरकत करना शुरू कर देता है। तो ये एक तो इसका नफ्सियाती असर है कि आपको लजीज खाना है, जब आपकी निगाह पड़ती है तो खाने के ऊपर अगर आपको वो मरगूब है तो उसमें आपका गजा का हजम होने का अंदाज और हो जाता है। सही, तो जब वो गजा आपके सामने आपकी मरगूब गजा आती है तो आपका जिस्म है, आपका अक्ल है, आपका दिमाग है, ये सारों का एक कॉम्बिनेशन बनता है और आदमी उस नवाले से लुत्फ अंदोज होता है। एक शुक्र वाला नवाला है और एक नाशुक्री वाला नवाला है। एक शुक्र वाला खाना है और एक नाशुक्री वाला खाना है। तो इस हवाले से जब खाना आपके सामने आता है, जैसा कि आपने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने गरम-गरम खाने से मना फरमाया है, तो इसी तरह खाने का एक अदब है, प्रोटोकॉल है। कुल भी यमीनी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ धोकर खाएं, दाएं तरफ से खाएं, अपने सामने से खाएं, कि आपकी निगाह में खाना जो है वो आपके जिस्म को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए, ना कि आप खाना खाने के लिए जिंदा रहते हैं, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी दिया। तो ये खाने का एक अदब है। उसके दौरान जो है जिस्म को आपने नॉर्मल रखें, खाने को उसका हक दें, अपने वजूद के मुताबिक खाएं, उस एहतमाम के साथ अपनी उँगलियां हैं, अपने कपड़े हैं, अपने प्रोटोकॉल हैं, चबाने का अंदाज है, लुकमा लेने का अंदाज है, लुकमा तोड़ने का अंदाज है, उसको निगलने का अंदाज है, उसके सही, साथ अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसका एक अदब है। तो ये इस्लाम तो सारे का सारा प्रोटोकॉल का नाम है कि आपने किस किस चीज को किस अंदाज से, किस हुस्न सलूक से आपने खाना खाना, किस बेहतरीन अंदाज से खाना लुकमा जो है वो आपका वजूद के अंदर जाए, तो वो आपके लिए खैर का बायस बने। जैसे आपने फरमाया कि वो 32 दांतों का काम जो है वो आप मैदे से लेते हैं, तो हुक्मा सही, तो बयान करते हैं तो कम से कम नवाला 32 मरतबा नहीं तो 16 मरतबा तो चबाए ना, दबाया जाए, सही, उसको नरम करें, ताकि वो आपका जुज़्व बदन बनने में मैदे को इतनी मुसीबत में ना पड़ना पड़े। जब बसियारखोरी होगी, बेतुका खाएंगे और अफ्तारी के वक्त इतनी चीजें ले लेंगे, तो फिर तो गले तक वो उसके असरात आएंगे और फिर वो आपको ना जिस्मानी सुकून मिलेगा, ना इबादत में मजा आएगा, ना अल्लाह के हुजूर जब तरावी के लिए और नमाज इशा के लिए आप हाजिर होंगे उस वक्त भी बेचैनी। तो जब बेचैनी वजूद की है तो वो आपके जाहिर पे भी मुतासर होती है, आपका जाहिर भी उससे मुतासर होता है और बातिन भी मुतासर होता है। उसको फिर इबादत में कैसे मजा आएगा, जो जिसको उसका वजूद जो है वो तकलीफ का सामान दे रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी जो मूजिब है वो आपका खाना है, और बेतुका खा के और एंड पे आपने देखा है कि खाना खाते हैं और बेहतरीन खाना है, कढ़ाई है, गोश्त है, पकौड़े हैं, जो भी दस्तरखान पर मैसर चीजें हैं, और एंड पे आप उस पे बोतल नोश कर रहे हैं। और जब वो तो कुल्लियतन हुक्मा इससे इनहराफ करते हैं और एहतराज करने का हुक्म देते हैं कि ये वजूद के लिए तकलीफ का बायस है, इससे कुलंज हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, सही, फालज का अटैक हो सकता है। तो खाने का एक अदब है। आप के वजूद के अंदर अगर थोड़ी सी भूख बाकी है तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं
اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، پھر انگلیوں کو چوسیں، صاف کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو کسی کپڑے سے صاف نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد فرمایا گیا کہ آپ ہاتھ دھوئیں، پہلے ان انگلیوں کو صاف کریں، اس کے بعد اگر ہاتھ دھونے کی حاجت ہے ہاتھ دھوئیں اور پھر اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جراثیم ہیں، یہ ایک ایک اینگل جو ہے وہ اسلام کا خیر کی والا ہے، برکت والا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جو کھانا کھایا گیا تو اس نے آپ کے اندر نور پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ افراتفری سے جو کھانا کھایا گیا اس کے اندر جو شیطان شامل ہو گیا تو اس کے اندر نہ عبادت میں نور آئے گا، نہ آپ کے وجود کے اندر سستی، کاہلی اور یہ ساری چیزیں جب داخل ہوتی ہیں تو پھر وہ آدمی تساہل کا شکار ہوتا ہے اور اس کو عبادت میں خیر نہیں نصیب ہوتی۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دین فطرت انسان کے لیے ہر طرح کی رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ اسی دین فطرت نے انسان کو انسانی صحت کے لیے وہ رہنمائیاں دیں کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کے لیے مشکل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور میڈیکل سائنس اس وقت پروو کرتی ہے کہ دانتوں کو اچھے سے صاف کرنا یا دانتوں کی صفائی رکھنا یہ انسانی صحت کے لیے از حد ضروری ہے۔ کھانا پینا انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن کھانے میں امت وسط اللہ نے ہمیں کہا ہے تو ہمیں کھانے میں بھی متوازن رہنا ہے، بہتر کھانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے لیے اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ ہم اگر سیر ہو کے کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے غنودگی، سستی وہ ضروری ہو جاتی ہے، نارمل روٹین کی بات ہے، انسانی صحت ایسا ہی جو ہے وہ کرتی ہے، اس سے پھر عبادات کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حضور وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ماہ مقدس میں کھانے کے لیے اگر ہم حد سے زیادہ گزریں گے تو حد سے زیادہ کھانا ہمیں سستی کی طرف لے جائے گا۔ یہ ماہ مقدس قرآن مجید نے ہمیں ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ ماہ مقدس وہ ہے جو بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہمارے پاس آتا ہے۔ سو اس ماہ مقدس کے تھوڑے سے ٹائم میں ہمیں اپنی صحت کو بہتر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور رحمتوں کو سمیٹنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔